الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج انشاءاللہ گناہ نمبر 8. یعنی کوشش میری یہ ہے کہ جو گناہ نمبر 7 کوشش یہ ہے کہ جو گناہ جتنا بڑا ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے، پھر بھی کچھ ترتیب میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. قرآن مجید میں جتنی مرتبہ نماز کا ذکر ہے اتنی ہی مرتبہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو قرینتین کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کی سہیلیاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے 5 ارکان بتائے. اس میں کلمہ طیبہ کے بعد نماز، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر رمضان کے روزے، اور پھر حج. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آگے سنائی تو آپ کے شاگرد نے پھر یہ الفاظ یوں سنائے کہ اس میں نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یعنی روزے کو زکوٰۃ پر مقدم کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اسی طرح بیان کرو، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. تو اس لیے میں نے رمضان کے روزے کا بیان پہلے کیا، زکوٰۃ کا بعد میں. اس میں حکمت یہ تھی کہ روزے سے جو لوگ چونکہ گزر رہے ہیں رمضان کے روزوں سے، اس لیے روزوں کا پہلے بیان کیا، ورنہ حقیقت میں زکوٰۃ کا حق، زکوٰۃ کا جو شرعی حکم ہے وہ روزے پر مقدم ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں ہیں. ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یہ وہ دن ہوگا جس دن جہنم کی آگ کو ان پر تپایا جائے گا، اور پھر جس دن جہنم کی آگ میں ان چیزوں کو گرم کیا جائے گا، اور پھر سونا، چاندی اور اس دولت کو پگھلا کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے چہروں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے فائدے کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، بس اپنے ہی ان خزانوں کا مزہ چکھو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، دیا اللہ نے ہے مگر اللہ کے کہنے پر خرچ نہیں کر رہے، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جو کچھ بخل کریں گے قیامت کے دن یہ سارا مال گلے کا طوق بنا کے ان کی گردن میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی میراث، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. مطلب یہ کہ جتنا مال ہے اس کی حقیقی ملکیت اللہ کو حاصل ہے. تو جب اللہ کے کہنے پر زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے کمایا ہے اور میں اپنے ارادے سے اپنے پاس باقی رکھ سکتا ہوں. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ چاہے تم سے چھین بھی سکتا ہے اور چاہے تو تمہارے رزق میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو گے تو پھر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لیا جا سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے نہیں لیا جا سکتا. اس طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاتہ الا مثل له کنزه یوم القیامة شجاعا اقرع
کہ جو شخص بھی خزانے جمع کر کے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل دی جائے گی، خطرناک شکل والا اژدہا جو اسے ڈسے گا۔ تو یہ مال جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے لیے جہنم میں اژدہوں اور سانپ اور آگ کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امرتم بالصلاۃ والزکاۃ فمن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، کہ لوگوں تمہیں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی، لہذا خوب جان لو کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یعنی اس کے لیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ جہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن ہوں گے۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھ کے خوب اہتمام کے ساتھ حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا، اور قرآن مجید میں بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا یعنی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ربا اور یوربی یہ ایک ہی مادہ ہے، ان کا را با اور واو، عربی میں یہ بڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ربا کہتے ہی بڑھی ہوئی چیز کو ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم ربا لیتے ہو، لوگوں سے سود لیتے ہو، وہ ربا لفظ کے لحاظ سے لغت میں ڈکشنری میں تو بڑھوتری کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں، پروفٹ کو کہتے ہیں، انٹرسٹ کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ گھٹتا ہے، اللہ اس کو مٹاتا ہے۔ وہ یوربی، اور اصل میں جو ربا پیدا کرتا ہے اللہ، وہ صدقات میں پیدا کرتا ہے۔ تو صدقہ اگر آپ دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ 100 روپے دیے تو اگلے دن آپ کے پاس 2.5 روپے اضافہ ہو جائے اس میں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی 1 لاکھ روپے میں جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو سود خور ہے، اللہ آپ کی وہ ضرورتیں 10,000 میں پوری کر دیں گے۔ ضرورتیں کتنی ہیں، کس کی کتنی ہوں گی، یہ سب باتیں تو اللہ جانتے ہیں۔ ضرورتوں کو بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں۔ آپ نے کروڑوں روپے کمائے، ایسی بیماری آپ کو لگ گئی کہ وہ سارے پیسے آپ کے ڈوب گئے، دوسری طرف آپ صرف 10-20 ہزار روپے کما رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بیماری لگ گئی، پیسے خرچ ہونے سے اللہ نے بچا لیا، کوئی متبادل انتظام پیدا کر لیا۔ تو مال کو روکنا اور مال میں برکت دینا اور مال سے ضرورتوں کا پوری کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انسان بہت بیوقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا تو میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ حماقت کی بات ہے۔ جتنی بھی دولت کما لے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں، بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جن کا پیسوں میں اللہ نے حل ہی نہیں رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کو راضی رکھا جائے، پھر اللہ دولت دے کے خوش رکھیں تو اس میں خوش رہا جائے، اور اللہ غریب بنا کے خوش رکھیں تو اس میں انسان خوش رہے۔ سارے خزانے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات خوب سن لیں، زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک تو سونے پر، چاندی پر، کیش رقم جتنی بھی ہے قرضے سے مائنس کر کے، جو منہا کر کے جو رقم بچے گی، جو کیش رقم، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ تجارت کا مال کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بزنس کے لیے خریدی ہو، اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت کی زبان میں بیچنے کے لیے جو چیز خریدی ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اگر یہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم بیچ دیں گے۔ آپ نے کوئی گاڑی خریدی اس لیے کہ آپ کا شو روم ہے، آپ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، یا پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اخبار میں ایڈ وغیرہ دے کے۔ تو کسی بھی طریقے سے کاروباری نیت سے کوئی چیز خریدیں گے، یعنی بیچنے کے لیے خریدیں گے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کرائے کے گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر بیچنے کے لیے نہیں خریدا۔ آپ کے پاس اضافی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں خریدے تھے، ویسے ہی آپ نے خریدے تھے، کبھی موقع ہوا تو گھر بنا لیں گے۔
اور اگر نہیں ہوا تو بیچ دیں گے. تو چونکہ بیچنے کی پکی نیت نہیں ہے اس لیے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی چیز خریدی تھی بیچنے کے لیے مگر بعد میں ارادہ بدل گیا تو اب دوبارہ بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ارادہ ایک دفعہ بدل چکا ہے. اسی طرح ایک چیز خریدی تھی گھر بنانے کے لیے بیچنے کے لیے نہیں لیکن بعد میں ارادہ بیچنے کا بن گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تجارتی مال اسے کہتے ہیں کہ بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو, درمیان میں اس نیت میں ایک دفعہ بھی تعطل پیدا نہ ہوا ہو. تو اب تعطل تھوڑا سا گاڑا لفظ آ گیا, بہرحال سمجھ لیں کہ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا اس کا مطلب کیا ہے. تو مستقل وہ نیت باقی ہو بیچنے کی. تو 4 چیزیں ہیں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. سونے پر بہرحال زکوٰۃ ہے خواہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو, اور چاندی پر بہرحال زکوٰۃ ہے, اور تیسری چیز ہے مال تجارت, اور چوتھی چیز ہے کیش رقم. اچھا یہ کتنی ہونی چاہیے, یہ سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں. یہ 4 چیزیں یا تینوں یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک, اس کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, یعنی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے. آج کل میرے خیال ہے 60-65 ہزار کچھ ایسے چل رہی ہے, تحقیق کر لیجئے گا. تو اب آپ کے پاس اگر سونا یا چاندی یا مال تجارت یا کیش رقم یہ 4 یا تینوں یا دونوں یا ایک یہ اتنی قیمت کو پہنچ جائیں کہ 52.5 تولہ چاندی آپ اس سے خرید سکتے ہو, اتنی سکت آپ میں پیدا ہو جائے, اس کی ویلیو تک ان کی قیمت پہنچ جائے, تو پھر آپ کو زکوٰۃ واجب ہے. ان 4 کو پلس کر دیں ان کی ویلیو کو, اور پھر اس کا 2.5% یعنی اس کو 40 پہ تقسیم کریں, جو جواب آئے وہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا. تو سونے کی زکوٰۃ لوگ کہتے ہیں 7.5 تولے سونا ہے. 7.5 تولے سونا اس وقت ہے جب کسی شخص کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, تھوڑی سی بھی چاندی نہ ہو, تھوڑا سا بھی تجارتی مال نہ ہو, ایک اور کیش رقم میں 1 ٹیڈی پائی بھی نہ ہو اس کے پاس, 4 آنے بھی نہ ہو, 8 آنے بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو اس صورت میں صرف سونے کو 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر موجود ہے کیش رقم میں, تو سونے کا اپنا حساب نہیں ہوتا. پھر اس روپیے کو آپ سونے کے ساتھ ملائیں گے اور دونوں کی قیمت دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں, اور یقیناً ہوگی. آج کل صرف 1 تولہ سونا ہی 52.5 تولے کے قریب زکوٰۃ جاتا ہے, 1 تولہ سونا. تو اس لیے ایسی صورت میں زکوٰۃ, کیونکہ پھر سونے کا اپنا الگ حساب ختم ہو جاتا ہے, دونوں کو ایڈ کیا جائے گا اور پھر اس کی 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور بھی اس میں کچھ مسائل ہیں, وہ پھر کافی اس میں وقت زیادہ ہو جائے گا. تو نہ ہو کوئی سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر علماء سے پوچھا جا سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.